بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزان گرامی، یہ 4 روزہ سلسلہ مجالس جو کہ بیاد سید الساجدین سرکار امام زین العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ برسہ برس سے اس امام باڑے میں منعقد ہوتی آ رہی ہیں، اور میرے اس سمے کی سعادت آئی کہ ان 2 مجالس سے آپ حضرات سے گفتگو کا شرف حاصل ہوگا، اور میں نے ان 2 روزہ مجالس کے حوالے سے تاریخ سجدہ کے عنوان سے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار سجدے کی تاریخ کو بیان فرما رہا ہے۔ اس کائنات کا پہلا سجدہ جس سے حق اور باطل کا فیصلہ ہوا، اس کائنات کا پہلا سجدہ جس سے ابلیس اور ملائکہ میں فرق ہوا، اس کائنات کا پہلا سجدہ جس سے فضیلتوں کے بھی معیار طے ہوئے اور شرافتوں کی بھی معیار طے ہوئے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک مکمل آیت کا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے ترتیب کے لحاظ سے، اور پہلا سورہ سورہ مبارکہ فاتحہ ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یاد کیجیے حبیب اس وقت کو جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ سب آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے تکبر کیا، انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور بڑا بننا چاہا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ دیکھیے براہ راست میں آپ کی سماعت پہ اعتبار کرتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے میں موضوع سے اور اپنی آیت سے متصل ہو گیا، اور تاریخ سجدہ کے عنوان سے یہ 4 روزہ سلسلہ گفتگو کی میرے حصے کی پہلی مجلس سزا اور آپ کے حوالے میں آیت کر چکا۔ ایک لفظ قرآن مجید میں یاد رکھیے گا، بار بار بہت سے مقامات پر آیا ہے، لفظ اذ، الف اور ذال، الف اور ذال۔ جب بھی یہ لفظ اذ آتا ہے تو یہ کسی زمانے کی طرف اشارہ کر کر بات کی جا رہی ہوتی ہے، ایک زمانہ یاد کروایا جا رہا ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یاد کرو جب ہم وہاں ملے تھے، یہ جو انداز ہے یہ والا عربی میں انداز کہلاتا ہے اذ قلنا للملائکۃ، حبیب یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا۔ بہت ساری آیتیں قرآن، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نبیوں سے عہد لے رہا تھا، ٹھیک ہے،
اور وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے ابراہیم کو کچھ باتوں میں مبتلا کیا. اسی طرح سورہ مبارکہ اعلیٰ جو عید میں پڑھتے ہیں آپ، اِذَنْ بَعَثَ أَشْقَاهَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب انہی کی قوم میں سے ایک شقی ترین شخص اٹھا جس نے ناقہ صالح کو پے کیا. تو 4 مثالیں میں نے آپ کو لفظ ارد کی دے دی قرآن مجید میں، جہاں پروردگار کسی ماضی کے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو لفظ ارد کہتا ہے، الف اور دال، ذخیرے والا دال. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اذ قلنا للملائکہ، حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا اسجدو، سب سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدو، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، وکانا من الکافرین. اب یہاں 2 ترجمے علماء کرتے ہیں. ایک ترجمہ کیا جاتا ہے اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، اور ایک ترجمہ میں نے یہ کیا وکانا من الکافرین، وہ تھا ہی کافروں میں سے. صحیح ترجمہ کون سا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید نے جملہ یاد رکھیے گا، میں 2-3 آیتیں اس کی بھی مثال کے طور پہ پیش کر دوں گا. لفظ کانا جو ہے، ویسے اردو میں تو کانا ہونا بری بات ہے، کوئی کسی کا کانا، کوئی کسی کا کانا. عربی میں کانا کا معنی کچھ اور ہے. عربی میں کانا کا معنی تھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ بہت علیم اور بہت بڑا حکیم ہے. تو یہی لفظ اردو میں آ جائے تو کانا آپ سب کو پتا ہے، اور عربی میں جب کانا کہا جائے تو یہ فعل ماضی ہوتا ہے. اب لفظ کانا کا ترجمہ تو ہوتا ہے تھا والا، لیکن علماء فرماتے ہیں اللہ کے لیے جب ترجمہ کیا جائے گا تو یہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ تو کافروں میں سے ہو گیا یا ہوگا، نہیں. کانا کہنا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے انکار سے پہلے اللہ کو پتا تھا کہ ہم سجدے کا کہیں گے کہ سجدہ نہیں کرے گا، اس لیے کہا وہ کانا من الکافرین، یہ تو تھا ہی کافروں میں سے تھا، یہ تھا ہی کافروں میں سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر میں بات پہنچا سکا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تھا ہی کافروں میں سے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بحث یہاں پہ چھڑتی ہے کہ جب تھا ہی کافروں میں سے تو سجدے کا کہا کیوں؟ جب اللہ کو پتا ہے تھا کافروں میں سے، میں کہوں گا سجدہ نہیں کرے گا، اکڑے گا، تکبر کرے گا، تو کہا کیوں؟ تو بعض اوقات کچھ نہ کچھ احکامات ذلیل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں تاکہ ہم کہیں اور تم نہ کر کے ذلیل ہو جاؤ. پتہ نبی کو بھی تھا بہت سے علی کی ولایت نہیں مانیں گے، اعلان کی تاکہ نہ کر کے ذلیل بنو. ایک عجیب ہے تو یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ہم نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، بڑا بننا چاہا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا ہی کافروں میں سے، ہو گیا کافروں میں سے. تو اب یہ واقعہ قرآن مجید کا ظاہر ہے کہ ابھی کائنات نہیں بنی ہے. جب آدم کو سجدہ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو آدم زمین پہ تو آئے نہیں ہے. ابھی سجدے کی بات ہو رہی ہے تو ابھی تو آدم کا حوا سے عقد بھی نہیں ہوا. جب آدم اور حوا ملے نہیں تو آپ اور میں تو ہے ہی نہیں. ابھی دنیا نہیں بنی ہے. اور عالم عدم میں پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ سجدے کا دیا جا رہا ہے، سجدہ کرو. تعجب کی بات یہ ہے کہ جس کے علاوہ سجدہ کسی کو زیب نہیں دیتا وہ کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ کرو. یہ ہے عجیب مسئلہ. یہاں پر تاریخ سجدہ ذہن میں رہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کی شریعت میں یہ جائز رہا ہو کہ تھوڑا سا سجدہ کسی اور کو کر لو، تھوڑا سا سجدہ اللہ کو کرو، 2-4 دن سجدہ غیر اللہ کو کرو، 2-4 دن سجدہ اللہ کو کرو. نہیں، سجدہ ہمیشہ سے پروردگار کو رہا. وہ عبادت جو رہی ہمیشہ سے اللہ کے لیے ہے. خود اللہ یہ چاہ رہا ہے آدم کو سجدہ کرو. تو یہاں دیکھا جائے گا اللہ والا حقیقت میں کون ہے. اب اللہ والا وہ نہیں ہے جو سجدے سے انکار کر جائے. اللہ والا وہی ہے جو حکم کی معرفت رکھ کر وہاں سجدے میں جھک جائے جہاں خدا چاہ رہا ہے. یہ عجیب ہے ماشاءاللہ یار. تاریخ سجدہ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آج بہت سے لوگ ہیں وہ خدا کے معاملے میں اتنے چہیتے بنے ہوئے ہیں، خدا کے اتنے سگے بنے ہوئے ہیں کہ خدا کے کہنے پر بھی کسی کی تعظیم کرنے کو قائل نہیں ہے.
خدا جن کی تعظیم کرانا چاہ رہا ہے ان کی تعظیم کرنے کو قائل نہیں ہے. خدا جنہیں وسیلہ بتا رہا ہے انہیں وسیلہ ماننے کو تیار نہیں ہے. خدا جن کی افضلیت بتا رہا ہے ان کے مرتبے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. خدا جنہیں اپنی صفات کا مظہر بتا رہا ہے, جنہیں اپنا ترجمان بتا رہا ہے, جنہیں اپنی وحی کا خزان بتا رہا ہے, جنہیں اپنی زمینوں کا امین بتا رہا ہے, اتنے چہیتے بنے ہوئے خدا کے کہ ان کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے, تو زیادہ خوش فہمی میں نہ رہے. ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا تھا. اس لیے کہ توحید صرف خدا کو ماننا نہیں ہے, خدا کی ماننے کا نام بھی توحید ہے. جو خدا کے ساتھ خدا کی مانے اسی کا نام توحید ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ذرا سا تاریخ سجدہ کو انسان سمجھے کہ یہ سجدے سے روگرداں کیوں ہو رہا ہے آدمی, یہ کیوں سجدے میں دل نہیں لگ رہا, یہ کیوں سجدے کا چور ہو رہا ہے, کیوں سجدے سے کٹ رہا ہے, کیوں سجدے سے پھر رہا ہے, کیوں نہ نماز پڑھنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے, کیوں نماز پڑھنے کی جھوٹی جھوٹی تعویلات کرتا ہے. آخر کیوں اسے سجدے کا لطف نہیں آ رہا, کیوں اسے سجدے میں مزہ نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاریخ سجدہ سے ناواقف ہے. اگر اسے سجدے کا قد پتہ چل جائے, اگر اسے جھکنے میں بلندی پتہ چل جائے, تو یہ چاہے کہ ساری زندگی سجدے میں گزر جائے, سجدے سے سر ہی نہ اٹھا سکے. اسے جھکنے میں راز نہیں پتا کیا ہے. کیا مصرع ہے شاعر مشرق کا؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج کی مجلس میں نہ پڑھوں تو کب پڑھوں یہ مصرع. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ وہ میری والی مغرب کا سجدہ نہیں کہہ رہا اقبال, وہ سجدے نہیں کہ جو آدھے ڈیبٹ میں گزر جائے, آدھے کریڈٹ میں, آدھے لون میں. یہ کسی اور سجدے کی بات ہو رہی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو سجدے کی تاریخ بڑی پرانی ہے. ارشاد پروردگار ہوا سجدہ کرو آدم کو. اب ظاہر سی بات ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی جو ہے وہ خلق نہیں ہوئے, اور سب جانتے ہیں آدم کی خلقت کیسے ہوئی. آدم کا نہ باپ ہے, آدم کی نہ ماں ہے. اگر ہے تو بتائیں. عیسیٰ تو پھر ماں والے ہیں, مریم تو ہیں کم از کم. آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے, تو آدم کیسے آئے؟ ہم اپنی قدرت سے بنائیں گے. اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. سارے ملائکوں کو جمع کیا اور کہا سنو, جب اس کا پتلا بنا سما کے تیار کر لوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور جب اپنی روح اس پتلے میں پھونک دوں تو سجدے میں گر جانا. اس جملے پر خاص توجہ چاہوں گا. جب آدم کا پتلا سنوار لوں, بنا چکوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اللہ کہہ رہا ہے, اور جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں. پہلے تو مجھے کوئی بتا اللہ کی روح کہتے کسے؟ چلیے اللہ کی روح کو چھوڑ دیجئے, جو میرے اور آپ میں روح ہے اس کا بتا دیجئے وہ کسے کہتے ہیں. یہ جو آپ میں مجھ میں روح ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی لفظ نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, وہ الفاظ نہیں ہے جو روح کی معنی کو بتا سکیں. تو جب میری اور آپ کی روح ادراک سے باہر ہے, تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہو جب میں اپنی روح پھونک دوں تو اللہ کی روح کیا ہوگی؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہاں ایک اشارہ ہے قرآن مجید میں, سورہ انفال, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. حبیبی تجھ سے بہت پوچھتے ہیں روح کیا ہے, روح کیا ہے. ان سے کہہ دے روح میرے رب کا امر ہے, روح میرے رب کا امر ہے. تو اگر روح امر ہے تو اولی الامر تو روح سمجھا سکتا ہے, غیر اولی الامر روح نہیں سمجھا سکتا. کیسے سمجھ آئے گا روح کیا ہے؟ کیا عجیب ہے. اب عجیب جملہ مجھے یہاں ذہن میں آ رہا ہے. دیکھیے ایک جملہ علماء نے لکھا کتابوں میں, سب مانتے ہیں کہ انسان کا جسم کس سے زندہ ہے؟ روح سے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں روح جسم کے اندر ہے یا باہر ہے؟ اندر ہے. ایک صاحب نے کہا اندر ہے. اچھا اب جملہ سنیے مولا کائنات کا. میں نے بھی کیا کہا, روح کے بارے میں اولی الامر بہتر بتا سکتا ہے. جب مولا سے پوچھا یہ روح جسم میں ہوتی ہے یا باہر ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے؟ جب مر جاتے ہیں. اچھا جب مر جاتے ہیں تو روح باہر نکل جاتی ہے, پھر یہی روح جب سوال جواب ہوتے ہیں قبر پھر ڈالی جاتی ہے, پھر یہی روح شب جمعہ آتی ہے, روح نہ ہو گئی تماشا ہو گیا, آ رہی ہے جاری نکل رہی ہے کیا؟ امام مولا کائنات سے جب پوچھا مولا متقیان سے, اب جملہ سنیے یہ علی ہی بتا سکتے ہیں, فرمایا الروح فی الجسد کالمعنی فی اللفظ. روح جسم میں ایسے ہوتی ہے جیسے معنی لفظ میں ہوتا ہے.
اب یہ ہے کتاب، یہ کتاب ہے، دو گتے کے بیچ میں ہے کتاب، یہ ہے کتاب، ایک ہے کتاب کا معنی۔ اب مجھے بتائیے کتاب کا معنی کتاب کے اندر ہے یا باہر ہے؟ کیسے کہیں گے؟ اندر ہے یا باہر ہے؟ کوئی تشریح نہیں ہے آپ کے پاس۔ فرمایا یہی کیفیت روح کی ہے، اس کے باوجود ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ فرمایا جب آدم کا پتلا تیار کر دوں اور اس میں روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، فوراً اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ جس وقت یہ اعلان کر رہا تھا پروردگار، تو ملائکہ کی انجمن تھی، اور انہی ملائکہ کے بیچ میں ابلیس تھا یا نہیں تھا؟ تو اگر اچھی جماعت میں دو تین برے نظر آ جائیں تو تعریفوں کے پل نہ باندھیے گا، خدا کی مصلحت پہ نگاہ رکھیے گا۔ بعض اوقات اچھوں کے بیچ بٹھایا جاتا ہے تاکہ کفر سب کے سامنے کھول دیا جائے۔ جب پتا تھا خدا کو سجدہ نہیں کرے گا تو فرشتوں کے بیچ رکھا کس لیے؟ تو پلٹ کر خدا کا جواب آئے گا، دور رکھتے تو کفر نہ کھلتا، ہم قریب بلاتے ہیں تاکہ کفر سب پہ کھل کے واضح ہو جائے۔ اب بہت سے جوابات مل گئے ہوں گے کہ برے تھے تو نبی نے کیوں رکھا؟ تو جو طریقہ خدا کا ہے وہی طریقہ نبی کا ہے، قریب رکھا جاتا ہے تاکہ قریب بلا کے عیب کھولے جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ غور کر رہے ہیں؟ اب یہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، یہ دور ہو تو کیسے کفر کھلے ان کا؟ انہیں قریب رکھا جائے گا تاکہ قریب رکھ کر ابو جہل کا کفر کھلے، قریب رکھ کر ابو لہب کا کفر کھلے، قریب رکھ کے عتبہ اور ولید اور شیبہ کا کفر کھلے، قریب رکھا جائے گا ان لوگوں کو۔ تو اب صورتحال یہ ہوئی کہ جیسے ہی اعلان ہوا تو یہ اعلان فرشتوں نے بھی سنا اور ابلیس نے بھی سنا۔ فرشتوں نے جب سنا تو فرشتوں نے فوراً یہ کہا، پروردگار ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ کب تو روح پھونکے اور ہم سجدہ کر کے تیری بارگاہ میں مقرب ہو جائیں۔ ابلیس بھی کہنے لگا انتظار تو میں بھی کر رہا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ جب تو اس میں روح پھونکے گا تو اس کو سجدہ میں کیسے کروں گا۔ تو انتظار فرشتوں نے بھی کیا، انتظار ابلیس نے بھی کیا۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم انتظار کرنے والے نہیں ہیں، انتظار سب کر رہے ہیں۔ کچھ کا انتظار فرشتوں کے جیسا ہے، کچھ کا انتظار شیطان کے جیسا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہم انتظار نہیں کر رہے، انتظار سب کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ۔ عجیب ہے، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سورہ بقرہ۔ ہم نے کہا سب سجدہ کرو آدم کو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی گئی، اور جب روح پھونک گئی تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آواز آئی فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا ہماری جنت سے، تو مردود ہو چکا ہے، دھتکارا ہوا ہے، نکل جا ہماری جنت سے۔ نکال دیا۔ اب کیا کمال کا موقع ہے یہاں پر، نہ نکلتا ابلیس فرشتوں کی صفت سے اگر آدم کی خلافت کا اعلان نہ ہوتا۔ کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو خدا جب بھی اچھوں میں سے بروں کو نکالتا ہے تو اپنی حجت کی خلافت کا اعلان کرواتا ہے۔ اب چاہے آسمان پہ آدم کی خلافت ہو یا غدیر میں علی کی خلافت ہو، وہاں پہ بھی لوگوں کو الگ کیا گیا، یہاں پہ بھی لوگوں کو الگ کر دیا گیا۔ عجیب ہے یا غور فرمایا آپ نے؟ نہیں، شکریہ، غور فرمایا آپ نے؟ تو اب ذرا دیکھیے کہ غور فرمایا چیزوں۔ تو یہ سجدے کی تاریخ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آدم علیہ السلام وہ فرشتوں کے مسجود قرار پائے، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب بہرحال اس میں اپنی اپنی آرائیں ہیں، اور جتنے منہ اتنی باتیں کہ آدم کو سجدہ کیوں ہوا، آدم کو سجدہ کیوں کیا۔ تو ہم نے تو شروع سے ایک ہی زبان کو تھاما ہوا ہے جسے لسان اللہ کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لسان اللہ کیا کہہ رہی ہے، ہمیں مفسرین کے اقوال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ مفسرین قرآن کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، آل محمد قرآن کے وارث ہیں۔ جو لسان اللہ کہہ دے گی وہی حق ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آدم کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور مردود قرار پایا، اور فرشتوں نے سجدہ کیا تو فرشتے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقرب قرار پائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ بات یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ ہمیشہ ہوتا ہے اللہ کو،
یہ جو حکم تھا کہ آدم کی طرف سجدہ ہو، اب اس میں 2-3 راز ہیں، ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کے سامنے عبارت پیش کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں پہلی بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ سجدہ اللہ ہی کی طرف تھا۔ اب گنیے گا، سجدہ اللہ کے لیے تھا، آدم قبلہ تھے، تعظیم انوار آل محمد کی تھی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ سجدہ ہمیشہ سے پھر کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے تھا، آدم ڈائریکشن تھے، تعظیم آل محمد کی تھی۔ 3 چیزیں ملی سجدے میں۔ آپ سب جانتے ہیں قبلہ کسے کہا جاتا ہے؟ ڈائریکشن کو۔ تو ہمارے تو اردو میں قبلہ مولانا کو کہہ دیتے ہیں، عربی میں قبلہ نہیں، ان کو پتا قبلہ مولوی کو کہا جاتا ہے۔ عربی میں قبلہ ڈائریکشن کو کہتے ہیں، اس لیے آپ کہیں بھی جائیں تو لکھا ہوتا ہے اتجاہ القبلہ، ادھر کو ہے قبلہ۔ اگر نہ لکھا ہو تو گوگل پر جا کے سرچ کر لیجئے، گوگل فائنڈر اور قبلہ فائنڈر موجود ہے وہاں پر، وہ بتا دے گا آپ کو یہ 190 ڈگری کے اندر قبلہ ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، جنہیں ہر جگہ منہ مارنے کی عادت ہے، حکم خدا ان کے لیے بھی یہی ہے کہ نماز میں ہر جگہ منہ نہیں چلے گا، ایک ہی جگہ منہ رکھنا ہوگا، باقی جگہ پیٹ کرنی ہوگی۔ تو جنہیں عادت ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، انہیں خدا نے نمازوں میں ذلیل کیا ہے، ایک طرف منہ رکھو باقی طرف پیٹ کرو۔ کیا خیال ہے؟ پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اجازت ہے کہ آج کی نماز یہاں پڑھی تھی، کل فجر یہاں پڑھ کے دکھائیے، یہاں پڑھ لیجئے، پرسوں اچھا پیچھے پڑھ لیجئے؟ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، مگر چونکہ قبلہ ایک جگہ پر ہے تو حکم خدا یہ ہے جہاں قبلہ ہو وہاں منہ کر کے سجدہ ہو، یعنی ہوگا سجدہ خدا کو ہی مگر منہ ادھر کیا جائے۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے پروردگار یہ کیا بات ہوئی، جب تو ہے ہر جگہ پر تو سجدہ ایک طرف منہ کر کے کیوں ہو؟ اب آ جائے گی ہم نے اسے قبلہ کہہ دیا ہے، ہم نے اسے قبلہ کہہ دیا ہے۔ اب بات سے بات بڑھ رہی ہے۔ ابھی میں نے کہا آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا اور جب روح پھونکی گئی تب ہوا آدم کو سجدہ، جب تک روح نہ پھونکی گئی آدم سجدے کے قابل نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا کا طریقہ سمجھ آیا؟ خدا کبھی بھی مٹی کے پتلوں کو سجدہ نہیں کراتا ہے، جب اس میں اپنی روح پھونک دے تو اب مٹی کا پتلا نہ دیکھا جائے گا، اب خدا کی روح کو دیکھا جائے گا۔ تو بھائی کعبہ بھی مٹی کا مکان ہی تھا، نہ پھونکی جاتی روح ولایت علی کبھی سجدے کے قابل نہ ہوتا۔ کوئی جھوٹی روایت لا کے دکھائیے کہ علی کی ولادت سے پہلے کعبے کو سجدہ ہوا ہو، اور کوئی ایک روایت دکھائیے کہ علی کی ولادت کے بعد کعبے کے علاوہ کہیں منہ کر کے نماز جائز ہو جائے، دکھائیے مجھے آپ۔ بہت تیزی کے ساتھ بات اپنے مقام پہ تمام ہو جائے، اور میں اس لیے آپ کی خدمت میں یہ جملہ پیش کرتا ہوں تاکہ بات میری نہ رہے، بات مولا کی ہو جائے۔ یہ آپ کے 11ویں امام کی تفسیر ہے، تفسیر امام عسکری کے نام سے۔ ابھی میں نے کہا ہم کسی ملا مفتی کے قول کے قائل نہیں ہیں، ہم ائمہ معصومین کے قول کے پابند ہیں۔ تفسیر امام عسکری، اس کا اردو ترجمہ آثار حیدری کے نام سے ساری دکانوں پہ ملتا ہے، 11ویں امام کی تفسیر ہے۔ اور جب 11ویں امام سورہ بقرہ کی اس آیت کے ذیل پہ پہنچے اور جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا فسجدوا لآدم الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ فرمایا ابا ان یتواضع لجلال عظمت اللہ، ابلیس نے منع کیا، گنیے گا، ابلیس نے منع کیا کہ اللہ کی عظمت کو نہیں جھکے گا۔ وہ ابا ان یتواضع لانوارنا اہل البیت، اور اکڑ کے کہنے لگا اہل بیت کے نور کی تعظیم نہیں کروں گا۔ تو ابلیس صرف اللہ کا منکر ہو کے ابلیس نہیں بنا، آل محمد کا منکر ہو کے ابلیس بنا۔ تو بہت سے ابلیس ہیں جو آج کے زمانوں میں بھی ہمیں نظر آ جاتے ہیں اللہ والے مگر آل محمد کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ 11ویں امام کی تفسیر آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی، کیا کمال کا جملہ ہے، جائیں اس کو دیکھیے گا۔ تفسیر آثار حیدری آپ کے میرے 11ویں امام کی تفسیر، کیا ہے جملہ؟ اولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ جو آخری کہہ دے وہی پہلا کہے گا، جو پہلا کہہ دے وہی درمیانہ کہے گا۔ تو اگر 11ویں کا قول یہ ہے تو آنکھ بند کر کے یقین کرنا علی کا بھی قول یہی ہے، حسن کا بھی یہی ہے، حسین کا بھی یہی ہے، مصطفیٰ کا بھی کہنا یہی ہے، اللہ کا بھی کہنا یہی ہے۔ ہمارے ہاں تفسیر کا معاملہ یہ نہیں ہے فلانے نے کچھ کہا دھماکے نے کچھ کہا، ہمارے ہاں ایک کا بھی قول مل جائے بات ختم ہے یا نہیں ہے۔ سجدہ اللہ کو تھا، ڈائریکشن آدم تھے، تعظیم ہماری تھی، کیا کمال ہے۔ تو پہلے سجدے کا راز کھلا، سجدہ پھر کہہ رہا ہوں دوبارہ انڈر لائن کر لیجیے گا، سجدہ اللہ کو تھا،
डायरेक्शन आदम थे, ताजीम हमारी थी। अब भी समझ नहीं आई जुमला? भाई सजदा अल्लाह को है, डायरेक्शन काबा है, ताजीम मोहम्मद वाले मोहम्मद की है जी। या अली, क्या कमाल है। फिर कह रहा हूं, आज के जमाने में कोई पूछे सजदा अल्लाह को है, मुंह काबे की तरफ, ताजीम आले मोहम्मद की, यही सबब है। क्या आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कल अर्ज करूंगा। उलमा फरमाते हैं अगर हरम मासूमीन में नमाज हो रही हो, आप सबने देखा होगा ये मंजर, और अक्सर जो मासूमीन के हरम है वो पुश्त बा किबला है, यानी जब किबले की तरफ मुंह करेंगे तो पुश्त जरी की तरफ होगी। फरमाते वला यजूजो इस्तदबारो बेकब्रिल मासूम, फतवा ये उलमा का, मासूम की कब्र को पीट करना जायज नहीं है, क्योंकि वो किबला है, ये हकीकत किबला है, वो किबला है जहां आगे मुंह कर रहा है, ये हकीकत किबला है। फरमाया अगर इनकी तौहीन करके वहां मुंह किया तो वही अंजाम होगा जो इब्लीस का किया गया है। अल्लाह को सिर्फ मुंह नहीं चाहिए हमारा, अल्लाह को ताजीम के साथ मुंह चाहिए। अब जुमला पढ़ो, कल अर्ज करूंगा किताब आपकी खिदमत में। बहरुल अन्वार में रिवायत मौजूद है, एक तवील इजारत है 12वें इमाम की, जब इमाम ज़माना को सलाम करो, तवील इजारत है, वो जो आप पढ़ते हैं मजलिस के बाद, वो एक शॉर्ट इजारत है, मुख्तसर जुमले। फरमाया जब नमाज के लिए खड़े हो तो मुस्ताहब जुमले हैं कुछ पढ़ने के लिए, वो जो आप पढ़ते हैं, उनमें से एक जुमला है, नमाज के लिए खड़े हो तो यूं कहो, आले मोहम्मद को मुखातब करके कहो, अंतुम जाहोना फी औकात सलातना, ए आले मोहम्मद तुम नमाज के वक्तों में हमारे सामने होते हो। सलामत रहें, खुदा उन नमाजों को कबूल करता है जिनमें आले मोहम्मद हो। अंतुम जाहोना फी औकात सलातना, ए आले मोहम्मद हमारी नमाज के औकात में तुम सामने होते हो। तब किसी की हिम्मत है तो आले मोहम्मद को हटा के दिखा दे आगे से, फिर हम भी देखें नमाज कैसे होती है। इसलिए कि हकीकत नमाज आले मोहम्मद है, तुम पढ़ो, सामने आले मोहम्मद के अनवार मौजूद हैं। फिर कह रहा हूं सजदा अल्लाह को, मुंह किबले की तरफ, ताजीम आले मोहम्मद की। अगर आले मोहम्मद की ताजीम मकसूद न होती तो सजदे और रुकू की जीनत आले मोहम्मद पे दुरूद ना होता। अगर आले मोहम्मद की ताजीम मकसूद न होती तो नमाजों के बाद अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह ना होता। ये इसीलिए कहा जाता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। गौर फरमाया आपने, क्या अजीब है। तो अब आदम अलैहिस्सलाम जहन मेरे हवाला मैंने दे दिया। आदम, ये रवायत एहतजाज तबरसी में भी मौजूद है, एक किताब से पेश करी है मैंने, शिया कई तफसीरों में लिखा हुआ है। सजदा अल्लाह को था, आदम डायरेक्शन थे, ताजीम हमारी थी, वही कायदा आज तक चल रहा है। अब मैं एक जुमले से बात आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए हम बुत परस्ती को क्यों मना करते हैं? क्योंकि आपने अपने हाथों से मिट्टी का बुत बनाया और उसे बनाकर रख दिया और अब आप उसे खुदा बना के पूज रहे हैं। ये हमारे एक आलिम की किताब है, जन्नतुल मावा इसका नाम है, ठीक है। जन्नतुल मावा जो है को जन्नत ही का एक नाम है जो कुरान मजीद में कई जगह पे इस्तेमाल हुआ है। बहुत बड़े आलिम दीन है हमारे, पूछिएगा उलमा से, नजफ में आज भी इनके नाम का मकतबा और मदरसा मौजूद है। शेख जाफर काशिफुल गिता, काशिफुल गिता का माना पता है क्या है? पर्दे उठाने वाला। तो कहते हैं ना पर्दे पड़े रहने दो, तो ये पर्दे उठा, हमारे यहाँ पर्दे क्यों पड़े रहने दो? हमारे तो उठाए जाते हैं पर्दे। पर्दे वो पड़े रहते हैं जिनका कोई ऐब छुपा हुआ है। हमारे तो उलमा काशिफुल गिता हैं, पर्दे उठाने वाले हैं। शेख जाफर काशिफुल गिता की किताब जन्नतुल मावा, देखिएगा क्या लिखा है। कहते हैं 13 रजब को कहीं तकरीर के लिए बुलाया, 13, अब जाहिर है 13 रजब को जाके तौजील मसाइल तो नहीं पढ़ेगा, आलिम दीन है, उसे पता है कहां पे क्या पढ़ना है। 13 रजब को मौला अली के फदाइल पढ़ रहे हैं। 13 रजब को फदाइल पढ़ते हुए आलिम दीन शेख जाफर काशिफुल गिता साहिब रिसाला है, तौज़ीह इनकी, कहते हैं जुमला सुनिए क्या है। काबे की तरफ जो मुंह करते हैं आप, समझिए पहले मुंह करने की हकीकत और राज क्या है, तब सजदे का मजा आएगा। जब सजदे का लुत्फ आएगा तब पता चलेगा सैयदुस साजिदीन किसे कहा जाता है। जिसे हकीकत सजदा ना पता हो उसे खास सैयदुस साजिदीन की मार्फत होगी। जुमला सुनिएगा, सफा नंबर 126 मेरे सामने खुला हुआ है। कहते हैं अन्ना हकीकत तवज्जो है, पूरी किताब सिर्फ दिखाने के लिए ज़मानी याद है। अन्ना हकीकत तवज्जो है इलल काबा, आयतुल्लाह काशिफुल गिता कहते हैं काबे की तरफ मुंह करने की जो हकीकत है वो क्या है?
کہتے ہیں ہی حقیقت توجہ ہے الی ذالک النور المتولد فیہا، کہتے ہیں حقیقت میں اس نور کی طرف منہ کرنا ہے جو اس میں پیدا ہوا ہے. جو میں دوسرے لفظوں میں کہہ رہا تھا وہ کھل کے کہہ رہے ہیں. کعبے کی طرف منہ کرنے کی حقیقت میں اس نور کی طرف منہ کرنا ہے جو کعبے میں پیدا ہوا. کتنے پیدا ہوئے کعبے میں؟ صرف علی کے بعد نہ ہوا، نہ علی سے پہلے کیوں ہوا؟ اب سمجھ آیا دوسروں کی ولادتیں کعبے میں جھوٹی کیوں ثابت کی جا رہی ہیں؟ تاکہ اس فضیلت میں گھسایا جا سکے، جبکہ یہ طے ہے کہ نہ علی سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا، نہ علی کے بعد کعبے میں کوئی پیدا ہو سکتا ہے. جملہ سنیے کیا ہے، کہتے ہیں کعبے کی طرف منہ کرنے کی حقیقت میں اس نور کی طرف منہ کرنا ہے جو اس میں پیدا ہوا. اگلا جملہ سنیے کیا ہے، فرماتے ہیں لو ان القصد مقصور علی محض توجہ الى تلک البنیۃ و تلک الاحجار. کیا عجیب جملہ ہے. کہتے ہیں اگر کعبے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے صرف یہ سپوز کیا کہ یہ مٹی کی اینٹیں، یہ پلر، یہ مکان، یہ گارڈر، یہ سیمنٹ، یہ ریت، یہ مٹی اس کا بنا ہوا ایک مکان ہے، لکانا ایزن نوعا من عبادت الاصنام، یہ بت پرستی کی شکل ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہے. جی کسی چلتے پھرتے آدمی کی کتاب نہیں ہے، شیخ جعفر کاشف الغطا، آسان نہیں ہے ہضم کرنا. فرماتے ہیں اگر اس نیت سے منہ کیا کعبے کی طرف کہ مٹی کا مکان ہے تو کہتے ہیں بت پرستی ہو رہی ہے. وہ بھی تو یہی کرتے ہیں، پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں معاذ اللہ، بریکٹ میں کہتے ہیں معاذ اللہ، ولکن التناسب یقتضی بان البدن هو تراب یتوجہ الی الکعبہ. کہتے ہیں تناسب کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جو ہو اس کی طرف جھکے. جسم ہے مٹی کا، کعبہ ہے مٹی کا، جسم جھکے مٹی کی طرف، روح ہے نور، کعبے میں ہے نور علی، جسم جھکے کعبے کی طرف، روح جھکے علی کی طرف. کیا ہے، سلامت رہے آپ. عجیب ہے ماشاءاللہ یا علی، عجیب ہے. سمجھیے گا کیا عجیب جملے ہیں. فرماتے ہیں بدن مٹی کا، یہ جھکے کعبے کی طرف، سر وہیں جھکے گا. روح ہے نور، نور جھکے گا نور کی طرف. وہ کون ہے؟ مولا علی. فرماتے کیوں؟ لأننا جنس لاحق بجنسہ، کیونکہ ہر جنس اپنی جنس سے جا کر مل جاتی ہے. مٹی کا جسم جھکے کعبے کی طرف، روح جھکے علی کی طرف. اب سمجھ آیا وہ قدیم مصرع بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے. آئی سمجھ بات؟ میں بھی حیران تھا نماز حرام کیسے ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے حرام اگر محبت علی اور ولایت علی نہ ہو. حرام ہے، عبادت حرام ہے. بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ عبادات جو دشمن اہل بیت کر رہے ہیں، یہ عبادتیں ان کے گلے پڑ جائیں گی اور پوچھیں گی تو نے علی کی محبت کے بغیر ہمیں انجام کیسے دیا؟ تیری حیثیت کیسے ہوئی مصلی پر آنے کی؟ تیری ہمت کیسے ہوئی روزہ رکھنے کی؟ تیری ہمت کیسے ہوئی خانہ کعبہ کے پاس آنے کی؟ تیری ہمت کیسے ہوئی زکات دینے کی؟ یہ سب نیکیاں ہیں نا. نیکیاں ولایت علی کے بغیر قبول ہی نہیں. کیا کمال ہے. حقیقت سجدہ آل محمد، تاریخ سجدہ کی ابتدا آل محمد، یہ حقیقت امر ہے. تو پروردگار عالم نے روز ازل سے سجدہ اپنی ذات کے لیے قرار دیا اور تعظیم اہل بیت کی قرار دی. حتیٰ کہ اب میں جملہ عرض کرتا ہوں، ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ہم تعظیم میں اپنے بڑوں کی جھک رہے ہوتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں رکوع کی حد تک جھکنا حرام ہے، کیونکہ رکوع ایک عبادت ہے. اتنا جھکنا کہ لگے کہ رکوع کر رہا ہے، حرام ہے. ہلکا پھلکا جب جیسے یوں کرتے ہیں یہ چلتا ہے، یہ اپنے بڑوں کے آگے، بزرگوں کے آگے، علماء کے آگے چلتا ہے، اس اساتذہ کے آگے اتنا جھک جانا. لیکن روایت اب پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کل حوالہ بھی دوں گا. غیبت نعمانی کی روایت راوی کہتا ہے کہ ایک دن بیٹھے تھے چھٹے امام اور ذکر چل پڑا قائم آل محمد کا. کہتے میں نے دیکھا چھٹے امام اپنی جگہ سے اٹھے اور 12ویں کے نام پر اتنا جھکے، قریب تھا کہ رکوع جیسے ہو جائے. اور جب کسی نے پوچھا تو مسکرا کے فرمایا ہم اپنے قائم کی تعظیم ایسے کرتے ہیں جو خود معصوم ہے. آ گئی بات سمجھ؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ختم ہو گئی بات عزیزو، بات اپنے وقت میں تمام ہو جائے. تاریخ سجدہ کیا ہے؟ تو اب اگر آل محمد کا وجود نہ ہو تو بتائیے حقیقت سجدہ باقی کیا رہ جاتی ہے؟
حقیقت سجدہ باقی کیا رہ جاتی ہے؟ سب کو معلوم ہے ہر رکعت کے 2 سجدے ہیں، سب کر رہے ہیں، پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، بس کرے جا رہے ہیں 2، عادت ہے اس لیے کہ لکھا ہے کتابوں میں. بھائی کیوں کر رہے ہو 2 سجدے؟ بھائی میرے لحاظ سے 4 ہونے چاہیے، خدا زیادہ حقدار ہے، 10 کیجئے. آپ کی توحید بہت کٹا ہے، 14 سجدے کر لیجئے. نہیں کر سکتے. ایک بھی زیادہ کریں گے نماز باطل، ایک کم کریں گے نماز باطل. سجدہ اور عبادت تیری مرضی کا نام نہیں ہے، آل محمد کی پیروی کا نام ہے. وہ 2 کرے تو 2 کرنا سجدہ، وہ 1 کرے تو 1 کرنا سجدہ. وہ بتائیں گے 2 کیوں ہیں، ہے یا نہیں ہے. اب آپ کل پوچھ لیجیے گا جا کر کسی سے بھی 2 سجدے کیوں ہیں، کسی کے پاس جواب نہیں. ہمارے یہاں جواب ہے. معصوم سے پوچھا کہ 2 سجدے کیوں ہیں؟ فرمایا پہلا سجدہ اس بات کی یاد ہے کہ یہیں سے پیدا ہوئے ہو، دوسرا اس بات کی یاد ہے کہ یہاں سے اٹھائے جاؤ گے. بس پہلے سجدے میں جاؤ تو خلقت یاد آئے، دوسرے سے جاتے اٹھو تو موت یاد آئے کہ اسی میں دفنایا جائے گا، اسی سے اٹھایا جائے گا. آل محمد نے ہر چیز کی علت بتائی ہے. 2 سجدے، خدا کی قسم میں اپنے سننے والوں کی طرف درس کروں، یہ سجدہ ایک عجیب عنوان آپ کی طرف درس کر رہا ہوں. انسان تو انسان کا تو حکم ہے نا سجدے کا. جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنی مخلوقات ہے، وہ سب کائنات میں سجدہ ریز ہے. آیت پڑھوں سورہ رحمان، والنجم والشجر یسجدان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں، درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو نہ پتہ چلتا ستارے کیسے سجدہ کرتے ہیں اگر کسی دروازے پر ستارہ نہ اترتا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. کوئی دروازہ ہے جہاں ستارہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی دروازہ ہے. عجیب ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کوئی دروازہ ہے جہاں ستارہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی ہے جس کے آگے شجر جھکا جا رہا ہے. ہماری کئی ماجس کی کتابوں میں روایت ہے، مدینۃ الماجس آیت اللہ ہاشم بیرانی کی کتاب ہے. مدینہ کہتے ہیں شہر کو، ماجز ہے معجزے کی جمع. مدینۃ الماجس کا ترجمہ معلوم ہے کیا ہے؟ معجزوں کا شہر. معجزوں کا شہر. اور معجزہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ جو عقل سے عاجز ہو. عاجز ہے نا عقل سے کہ ایک علی 40 وقت میں کیسے چلے گئے. جائیں پڑھیے کتاب معاد میں آیت اللہ خمینی نے لکھا ہے کہ ایک وقت میں ایک جسم کے اندر علی 40 جگہ پہ موجود تھے. حوالہ دے دیا میں نے اردو میں، کتاب معاد قیامت کا نام. پوری کتاب میں آیت اللہ خمینی نے اس کو لکھا ہے، کہتے ایک وقت میں 40 جگہ پر علی موجود تھے. اور اگلے دن جب ملے تو ہر کوئی کہہ رہا ہے علی تو میرے پاس تھے، علی تو میرے پاس تھے، علی تو میرے پاس تھے. اتنے میں علی کو آتے ہوئے دیکھا، مسکرا کے فرمایا صحیح کہہ رہا ہے، ہم اس کے پاس بھی تھے، اس کے پاس بھی تھے، اس کے پاس بھی تھے. گھبرا کر کسی نے کہا یہ علی سمجھ نہیں آیا، آپ ایک وقت میں کئی جگہ پر کیسے گئے؟ فرمایا وہ زیارت بھول گئے. عجیب و غریب زیارت ہے. وَأَجْسَامُكُمْ فِي الْأَجْسَامِ وَأَجْسَادُكُمْ فِي الْأَجْسَادِ. آل محمد سارے جسموں میں تمہارے جسم ہیں، سارے جسدوں میں تمہارے جسد ہیں. تم جہاں چاہے جا سکتے ہو، تم جہاں چاہے آ سکتے ہو. تمہیں کوئی تعجب اور وہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آل محمد کے اختیارات بہت عظیم ہیں. وہ روایت 21 رمضان کی سب نے سن رکھی ہے کہ جب مولا کائنات کا جنازہ رکھا ہوا تھا، امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا دور سے کوئی گھڑ سوار نقاب پہنا ہوا آ رہا ہے، اور جنازے کے قریب آ کر نقاب ہٹائی تو امام حسن کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے بابا علی تھے. شیعہ روایات میں نے تعجب سے پوچھا بابا آپ اپنے جنازے پر؟ مسکرا کے فرمان لگے جو مشرق اور مغرب میں سب کے جنازوں پہ جاتا ہے کیا اپنے جنازے پہ نہیں آ سکتا؟ یہ ہے علی ابن ابی طالب، یہ ہے علی ابن ابی طالب. چنانچہ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ائمہ تحریر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بدن میں دنیا کے اندر، دیکھیے ہماری روح ابھی ایک وقت میں ایک جگہ ہے، مرنے کے بعد 40 جگہ تو میری بھی روح جا سکتی ہے. تو اگر دنیا سے جانے کے بعد علی کی روح پھر رہی ہے تو کون سا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے علی ایک وقت میں جہاں چاہیں چلے جائیں. اس لیے کہ علی کسی مجبور شخصیت کا نام نہیں ہے، علی حجت خداوند متعال ہے، علی حجت خداوند قدوس کا نام ہے. علی کو محتاج سمجھنے سے توحید پر حرف لازم آئے گا، اور ہم علی کو نیچا کر کے توحید کو نیچا نہیں کر سکتے. ہم اس لیے علی کو بلند کرتے ہیں تاکہ توحید بلند ہوتی چلی جائے.
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. بس عزیزو بات اپنے وقت میں تمام ہو رہی ہے. یہ ہے تاریخ سجدہ، حقیقت تاریخ اگر انسان سمجھ لے. والنجم والشجر یسجدان، روایت مدینۃ الماجز میں بیٹھے امام حسین، اور یہ رسائے 5 محرم اکثر پڑھتا ہوں روایت. شہزادہ علی اکبر جوانی کا عالم ہے، مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، شدید گرمی ہے، صحن میں بیٹھے ہوئے، آواز دے کے فرمایا کہ بابا مجھے شدید پیاس لگ رہی ہے اور جی چاہ رہا ہے کوئی ایسا پھل کھاؤں کہ جو رس والا ہو اور پانی ہو. تو قریب انگور کا بیل کے درخت تھا. روایت کہتی ہے حسین نے ایسے اشارہ کیا، وہ ایسے جھک گیا جیسے کوئی غلام. راوی کہتا ہے جب کھڑا ہوا تھا اپنی جگہ پر تو اس کی بیل میں کوئی پھل نہیں تھا، جیسے جھکا تو انگوروں سے لدا ہوا تھا. چند گچھے توڑے اور علی اکبر کو کھلائے اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جیسے اللہ مریم کو بے موسم کے پھل عطا کرتا تھا اسی طرح اللہ ہم کو بے موسم کے پھل عطا کرتا ہے. نہیں یہ روایت سینکڑوں روایات موجود ہیں، یہ جو 2 نمونے کے طور پہ پیش کی ہیں. والنجم والشجر یسجدان، سارے ستارے سجدہ کر رہے ہیں خدا کو، سارے درخت سجدہ کر رہے ہیں. ابھی میں نے کیا کہا؟ سجدہ ہمیشہ اللہ کو ہوتا ہے. اب سجدہ ہے اللہ کو ہی، لیکن اب اس کی مرضی علی کے آگے جھکوا دے. جب آدم کے آگے جھک کے اللہ کو سجدہ ہو سکتا ہے تو اگر علی کی چوکٹ پہ ستارہ جھک رہا ہے تو آپ کو کیا مصیبت ہے؟ بات تو وہی ہے نا، خدا جہاں چاہے جھکوائے. حکم خدا، وہ کتنی مشہور روایت ہے، سب کو پتا ہے. اگر سجدے کا حکم ہوتا ہے تو میں عورتوں کو کہتا کہ شوہروں کو کریں، تو شوہروں کو سجدہ سمجھ میں آتا ہے، آل محمد کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آل محمد شوہروں جتنے بھی نہیں ہیں یعنی کہ اول تو میں اس حدیث کو سمجھتا نہیں، پتہ نہیں کہاں لکھی بھی ہے، لیکن بہرحال اگر ہے بھی تو شوہروں کو تو سجدے ہوں. اور وہ آل محمد جو مخلوق پہ نعمتوں کا سبب ہیں ان کی تعظیم جو ہے استخارہ کرنا پڑے گا؟ نہیں. آل محمد سب سے زیادہ تعظیم کے حقدار، سب سے زیادہ تعظیم کے حقدار. اسی لیے علماء فرماتے ہیں ولا یجوز استبدار بقبر المعصوم، معصوم کی قبر کو پیٹ کرنا جائز نہیں ہے. بعض فرماتے ہیں اگر توہین کی نیت سے پیٹ کی، نیت یہ ہے کہ توہین کرنا ہے تو پھر سزا بہت سنگین ہے اس کی. ائمہ کی توہین کی سزا ہمارے یہاں بہت زیادہ سنگین ہے، ہم بتاتے بھی نہیں ہیں، عوام بگڑ جاتی ہے، لیکن سنگین سزا ہے. لہذا کوئی مومن ایسا نہیں کرتا. یہ سبب ہے جو معصوم کی قبر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اکثر. اب جو اندر موجود ہے وہ اندر ہی پڑھ لے، جو باہر ہیں ان کی پیٹھ نہ ہو زری کی طرف. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں یہ ادب تعظیم ہم نے ہمیشہ سے سیکھا ہے، جب زری ہے معصوم سے پلٹو تو فرمایا ولا تمشی، اللہ اکبر، فرمایا ایسے نہ چلو کہ تمہاری پیٹھ معصوم کی طرف ہو، ایسے پلٹو کہ تمہارا چہرہ معصوم کی طرف ہو، اور جب پھرنے لگو تو چہرہ دکھاتے ہوئے قبر سے پیچھے ہٹ جاؤ. نیت نہیں ہے پیٹھ کی توہین کرنا، لیکن خبردار اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے پیٹ کرو. اس لیے کہ جن کو چہرہ دکھانا ہے انہیں پیٹ کیوں کریں؟ جن کو، اب یہ اردو کی کہاوت ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، جن کو منہ دکھانا ہے انہیں پیٹ کیوں دکھائیں؟ تو تعظیم انوار آل محمد بڑی اہم ہے. بات آ گئی اس امام تک جو سجدہ گزاروں کی زینت ہے. تاریخ سجدہ سمجھیے کیا ہے، اور یہی تسلسل ہوتا ہوا پہنچا پیغمبر اکرم تک. پیغمبر اکرم سے زیادہ کوئی سجدے کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ النہار الا قلیلا. اے میرے راتوں کو چادر اوڑے ہوئے رسول، راتوں کو تھوڑا کھڑے ہوا کرو. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، آدھی رات کھڑی ہو جاؤ یا آدھی رات سے بھی کم کھڑے ہو، لیکن راتوں کو تھوڑا کھڑے ہو. یہ نماز شب کی طرف اشارہ ہے. حبیب نماز شب تو نے پڑھنی ہے، لیکن یہ اختیار تجھے ہے کہ پوری رات کے وقت میں جب چاہے کھڑا ہو جا. ہمیں تیرا آرام بڑا عزیز ہے. جہاں عبادتوں کا عالم یہ ہو، جہاں سجدوں کا عالم یہ ہو، اس گھر میں زین العابدین ہونا بڑی بات ہے، اس گھر میں سید الساجدین ہونا بڑی بات ہے. روایات یہ بتاتی ہیں کہ مولا کائنات کا بھی یہی حال ہے. مولا کائنات کے بارے میں ہماری روایات میں ہے کہ آپ رات کے وقت میں تقریباً 1000 رکعات نفل پڑھا کرتے تھے. اب بعض لوگ بلا وجہ کی کیلکولیشن میں لگ جاتے ہیں، مولانا کیسے ہو سکتا ہے آپ یہ والی باتیں پڑھ دیتے ہیں، ہمارے بچے یعنی بچے بگڑ جاتے ہیں رکعتوں کی باتیں سن کے. ویسے بہت سلجھے میں بچے آپ کے جو یہ سن کے بگڑ گئے بچے کے، مولانا یہ ہمارے بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا. 1000 ہے تو اے آئی کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، تمہارے بچوں کو 1000 رکعت سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ تم نے اپنے بچوں کو علی نہیں سمجھایا ہے، ابھی تم نے علی کو کسی مولانا کی طرح سمجھایا ہے. تم علی کو ایک عام آئینے میں دیکھ رہے ہو،
یہ وہ علی ہے کہ اگر گھوڑے پر سوار ہو. اب کہہ دیجئے یہ روایت بھی نہیں ہے, ملا جامی نے لکھی ہے, سنی عالم ہے, کہتے دوسری رکعت تک پیر آنے سے پہلے علی پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. ہے یا نہیں ہے؟ کہہ دیجئے یہ بھی نہیں ہے. اچھا چلے اس کو بھی چھوڑ دیجئے, وہ روایت تو سب نے سنی ہوئی ہے کہ جو روزانہ پورے قرآن کا ثواب چاہتا وہ کیا کرے, 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے سو جائے. کمال نہیں ہو گیا؟ آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے پورا قرآن پڑھ لیں, اور جو ناطق قرآن ہے اس کی 1000 رکعتیں سمجھ میں نہ آئے. اتنے بھولے نہ بنیے, یہ علی کو نہ سمجھنے کا بہانہ ہے. تسلیم کیجئے کہ علی وہ ہے جو فوق العقول ہے. آپ سے کب کہا 1000 رکعتیں پڑھیے؟ آپ واجب پڑھ لیجئے, وہی بڑی بات ہے. آپ مغرب عشاء کے بیچ کی نافلہ پڑھ لیجئے, وہی بڑی بات ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا تو علی پڑھا نہیں جائے گا. یہ نیا مسئلہ ہے کہ جتنا سمجھ میں آتا اتنا پڑھا جائے. ڈکٹیشن نہیں ہے, آل محمد کھل کے پڑھے جائیں گے. اپنا ذہن کھولنے کی دعا کیجئے, اے اللہ ہمیں سلمان جیسی بھیک عطا کر کہ علی ہماری سمجھ میں آنے لگ جائے. جی تو بہت ساری چیزیں تو یہی کہہ کے تو جان چھوڑائی ہے فضائل سے لوگوں نے. مولانا یہ نہیں پڑھا, یہ سمجھ نہیں آ رہا. کیوں سمجھ نہیں آ رہا بھائی تمہیں؟ جب علی کو امام مان لیا پہلا, اور علی کو معصوم مان لیا, نبی کے بعد سب سے افضل مان لیا, ناطق قرآن, وارث قرآن, حجت خدا سب مان لیا, سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے تمہارے؟ اس کا مطلب ماننے میں کہیں غلطی ہے, کہیں کوئی نہ کوئی دال میں کالا ضرور ہے جو علی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھیں, مولا کائنات کے لیے ناممکنات کچھ نہیں ہے. 1000 رکعت کافی میں روایت موجود ہے, کہتے ہیں کہ کسی نے چوتھے امام کے سامنے ان کی عبادت کی تعریف کی, حق ہے چوتھے امام کا. فتنفس السعداء, اسے کہتے ہیں ٹھنڈی سانس کھینچنا. امام نے ٹھنڈی سانس کھینچی اور غلام سے کہا وہ میرے تبرکات میں سے ایک صفحہ پڑا ہوا ہے, اونٹ کی کھال پہ لکھا ہوا کچھ. فرمایا وہ نکال کے تو لا. لے کر آئے, امام نے لوگوں کو پیچھے کیا ایسے کر کے بچھایا. فرمایا ھذا حال و عبادت و جدی علی بن ابی طالب, یہ میرے جد علی کی عبادت کا حال ہے. رکعات اور نفل سب لکھا تھا. فرمایا عاجز ہے انسان کہ وہ عبادت کر سکے جو میرے جد علی بن ابی طالب انجام دے چکے. زین العابدین کہہ رہا ہے, جو خود عبادت گزاروں کی زینت ہے, کہہ رہے ہیں عاجز ہے انسان کہ ویسی عبادت کر سکے جیسی علی نے کی ہے. معلوم ہے علی کا جملہ؟ فخر کیا کیجئے میرے دوستو, جب صبح کو اپنے حجرے سے برآمد ہوتے تھے تو سورج کو دیکھ کر کہتے تھے, اے سورج گواہ رہنا, تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا, علی نے تجھے ہمیشہ نکلتے دیکھا ہے. ہے کوئی جملہ کائنات میں کہنے والا؟ یہ جملہ صرف علی کہہ سکتا ہے. گواہ رہنا, علی نے تجھے نکلتے دیکھا ہے, تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا. اتنی عبادتوں کے بعد اگر زین العابدین کسی کا لقب ہے تو وہ چوتھے علی کا ہے. سوچئے سوچئے, جس کی ایک تلوار ثقلین کی عبادت سے افضل ہو وہ زین العابدین نہیں ہے, اسے زین العابدین نہیں پکارا گیا. جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو اسے زین العابدین نہیں کہا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا زین العابدین نہیں ہے, دونوں باتوں میں فرق ہے. زین العابدین نہ ہونا اور ہے, نہ پکارنا اور ہے. پکارا نہیں کیا علی کو زین العابدین, دکھائیے کسی روایت میں. جی ہر امام زین العابدین ہے, رسول اللہ زین العابدین ہے, صدیقہ طاہرہ زین العابدین ہے, عبادت گزاروں کی زینت ہے. پکارا کسے جاتا ہے یہ بچہ بھی بتائے گا. اگر زین العابدین بولو تو کسے کہتے ہیں؟ چوتھے امام کو. کہاں سے پتہ چلا اسے؟ شہرت اس قدر ہے. چوتھے امام کی جو عبادت ہے وہ کسی کی عبادت جیسی نہیں. عرض کروں گا کل کی کتابوں میں وہ روایت آپ روایت موجود ہے کہ جب آپ سجدے کے لیے یا قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے تھے تو فرماتے ہیں اتنا اسٹل کھڑے ہوتے تھے, بالکل ایسے رکے ہوئے. فرماتے ہیں راوی کہتے ہیں شدید ہوا چلتی تھی تو بس کوئی لباس ہل گیا تو ہل گیا. امام اس عالم میں رہتے تھے, قیام کا یہ عالم تھا. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اذا یتوضا, جب وضو فرماتے تھے, فتغیر لونہ ویقول انا اعلم بمن یقوم بین یدیہ, اور جب وضو کر کے رنگ بدل جاتا تھا فرماتے تھے میں جانتا ہوں کس کے سامنے کھڑا ہوں. یہ ہے نمازیں, میں جانتا ہوں کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. یہ ہے امام سجاد کی عبادت. کتنی عمر پائی؟ مختصر عمر ہے. مولا کائنات کی عمر مشہور قول 63 سال کا ہے. کہاں 63 سال اور کہاں امام سجاد ان سے کم عمر ہے.
لیکن عبادت کا تعلق عمر کے گھٹنے بڑھنے سے نہیں ہے، ورنہ صدیقہ طاہرہ کی عمر تو 18 سال ہے، کیا کریں گے؟ کہہ سکتے ہیں عبادت کم ہے؟ نعوذ باللہ. جس کی تسبیح عبادتوں میں شامل ہو، عمر سے فیصلہ نہیں ہوگا، عبادت کے ذوق سے فیصلہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. روایت یہ بتاتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام، ایک روایت ضرور پڑھوں گا اور اس لیے کہ ذکر نہیں ہوتا بی بی شہربانو سلام اللہ علیہ کا، مادر امام اشہد انک کنت نورا فی الاسلام شامخہ والارحام مطہرہ. ائمہ کی ماں پہ زیارت اور سلام ہے. سلام ان پاک و پاکیزہ پشتوں پر جن میں نور آل محمد رہا، ان پاک و پاکیزہ صدف ہائے عصمت پر جن میں نور امامت پلتا رہا. باپوں پہ بھی سلام ہے، ماں پہ بھی سلام. شہربانو سلام اللہ علیہ تشریف لائیں فارس سے تشریف لائیں، جو آج کا ایران ہے، تشریف لائیں. کنیزوں کے درمیان بیٹھی تھی. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین نے ایک چہرے پہ نگاہ ڈالی، لکھا ہے فَأَشْرَقَتْ وَجْهُهَا، وہ چہرہ چمک رہا تھا. اس چہرے کی طرف اشارہ کیا، قریب بلایا، امام حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ان قریب اس سے تجھے وہ بیٹا عطا ہوگا جو زمین میں سب سے بہترین ہوگا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ چوتھے امام کی طرف. اس سے تجھے ایک بیٹا ہوگا جو زمین میں سب سے بہترین ہوگا. اس لیے چوتھے امام کی زیارت پڑھیے گا 24 سے 25 محرم کو. السلام علیکم یبن الخیرتین، سلام ہو اس پر جو باپ کی طرف سے بھی چنا ہوا ہے، ماں کی طرف سے بھی چنا ہوا ہے. باپ کی طرف سے چنا ہوا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بنی ہاشم ہے، امام حسین کی اولاد. ماں کی طرف سے چنا ہوا کیسے؟ شہربانو کی اولاد، بنت یزدجرد، شاہ فارس کی بیٹی. کیا کمال ہے. یعنی باپ کی طرف سے بھی بادشاہت، ماں کی طرف سے بھی بادشاہت. شہزادے ہیں چوتھے امام، ملکہ کے بیٹے ہیں، شہزادی کے بیٹے ہیں. دیکھیے مصائب انہی کو تو کہا جاتا ہے. یہی تو مصائب ہے کہ ددیحال سے بھی وراثت پائی، بادشاہت پائی، الہی بادشاہت، ماں کی طرف سے بھی بادشاہت. اور عالم یہ ہے کہ اپنی عمر سے زیادہ مصائب اٹھانے والے کا نام سجاد. عالم یہ ہے کہ اپنی عمر سے زیادہ مصائب اٹھانے والے کا نام سید سجاد. عرض کروں گا 2-4 چیزیں آپ کی خدمت میں. چوتھے امام کا بڑا حق ہے ہماری گردنوں پر. یاد رکھیے گا امام سجاد صرف 24-25 کا عنوان نہیں ہے. کوشش کیجئے جہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، گزارش کیجئے علماء کرام کی خدمت میں عرض کیجئے کہ کچھ سیرت امام سجاد. چوتھے امام نے جان دی ہمارے لیے. چوتھے امام نے ایک تحفہ چھوڑا شیعوں کے لیے، صحیفہ سجادیہ. پوچھیں گے چوتھے امام کیا کرا اس کا؟ اللہ اکبر. سلام اس امام پر جس کی بیماری دین کی ابدی صحت کا صدقہ بنی، جس کی بیماری دین کی صحت کا صدقہ بن گئی. ہماری کتاب خصال، شیخ صدوق کی کتاب ہے خصال، اردو میں ترجمہ لے کے پڑھا کیجئے روایات آل محمد کو. حدیث میں جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے کھلی جگہ پر، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. ہماری حدیثیں پڑھو، دلوں کا زنگ دور کرو. ہماری حدیثیں پڑھو. خصال شیخ صدوق کی کتاب ہے، 5ویں باب میں روایت موجود ہے. البکاؤن خمسۃ، رونے والے 5 ہیں. پوری کائنات میں سب سے زیادہ رونے والے 5 ہیں. فرمایا آدم لما خرج من الجنہ، آدم پہلے رونے والے ہیں. اتنا روئے جب جنت سے نکال دیے گئے، اتنا روئے کہ جہاں آدم سجدہ کرتے تھے وہ جگہ مٹی سے تر ہو جاتی تھی. فرمایا دوسرے رونے والے یعقوب ہیں جو یوسف کے فراق میں اتنا روئے کہ زمین تر ہو جاتی تھی. اور فرمایا کہ تیسری فاطمہ الزہرا ہے، اپنے بابا کی یاد میں اتنا گریہ کیا کہ وہ مشہور مصرع سبت علیہ مصائب لو انہا سبت الایام سرنا لیالیا، غور فرما رہے ہیں. اور اسی طریقے سے فرمایا نوح جو اپنی قوم پہ روتے رہے، اور فرمایا 5ویں علی ابن الحسین، 5ویں علی ابن الحسین. چھٹا کوئی اور نام نہیں ہے. سب سے زیادہ رونے والوں میں 5ویں میں کیا آخری جو ہیں وہ ہمارے چوتھے امام. روایت کہتی ہے کہ گھر کی کنیز کہتی ہے کہ جب بھی امام سجاد کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا، پانی رکھا جاتا تھا، تو عالم یہ ہوتا تھا کہ رونے لگتے تھے.
اور جب کنیز نے پوچھا فرزند رسول کب تک گریہ کریں گے تو فرماتے تھے کہ کوئی وقت ایسا نہیں کہ جب مجھے اولاد فاطمہ کا قتل ہونا یاد نہ آتا ہو. کیسے ایک دوپہر میں پورا گھر لوٹا گیا, کیسے ایک دوپہر میں پورا گھر لوٹا گیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہمارے بہت بڑے مرجع دین آیت اللہ محسن الحکیم علی اللہ مقامہ ایک عرصے تک مرجع تقلید رہے, زعیم حوزہ نجف رہے. بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک عراقی آغا حکیم کی خدمت میں آیا, کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ سید سجاد خون کے آنسو روئے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتا خون کے آنسو کوئی کیسے رو سکتا ہے. تو ان کے مکتبے میں مجلس ہو رہی تھی, تو فرمانے لگے کہ کوئی دیر مجلس کے بعد بیٹھ جاؤ, تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا. بیٹھ گیا وہ شخص, مصائب ختم ہوئے. آغا حکیم گریہ کر رہے تھے, رومال آنکھوں سے لگائے. فرماتے جب مجلس ہوئی وہ مصافحے کے لیے آگے بڑھا, جب رومال اس کے ہاتھ میں دیا تو کہا یہ تیرے سوال کا جواب ہے. اب جو اس نے رومال کھول کر دیکھا تو چند خون کے قطرے رومال میں تھے. دوڑ کے گلے لگ گیا تو رو کر فرمانے لگے میں ان کی اولاد ہوں, 1400 برس بعد سن کے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. سلام کرو اس پر جو آنکھوں سے زہرا کی بیٹیوں کو بے ردا دیکھ رہا تھا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. خدا یہ دن جنت البقیع میں دیکھنا نصیب فرمائے. ہمارے مقامات مقدسہ محفوظ رہیں, ہمارے علماء شہداء کے درجات بلند رہیں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آل محمد پہ رونے کے دن ہے, خدا کی قسم کوئی نہیں آل محمد پہ رونے والا. بڑا شرف ہے ان کا جو آل محمد پہ رویا کرتے ہیں. سلام اس امام پر جس کی امامت کی پہلی شام کو ہی شام غریبہ کہا جاتا ہے. کبھی ایسا بھی سوچا کرو نا, سلام اس امامت پر جس کی امامت کی پہلی شان ہی شان غریبہ ہے. سلام اس امام پر جس سے پہلا سوال ہی یہ پوچھا گیا سجاد سروں کی چادریں چھن گئی ہیں, بتاؤ خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. کتنا مشکل ہے سید سجاد کو جواب دینا. بس عزیزو ختم ہو گیا عاشورہ محرم, گزر گئی 20 محرم بھی, آج 23ویں اور 22ویں محرم کی شب میں داخل ہو رہے ہو. دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گے یہ دن, جو جیے گا وہ اگلے برس روئے گا. ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو, اس لیے کہ اگر ایک آنسو بھی مادر حسین کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو قبر میں روشنی کے لیے کافی ہے. بس 2 جملے سنو, وقت تمام ہو گیا. سلام اس امام پر کہ جو خیموں کی لپٹوں میں جل رہا تھا لیکن جناب زینب خیموں میں داخل ہوئی, سجاد کو پشت کا سہارا دیا, خیموں سے باہر لے کر آئی. جانے خدا کیسے علی کی بیٹیوں نے وہ شام گزاری. لیکن عزیزو جتنا مشکل وہ شام گزارنا تھا اس سے مشکل وہ قیامت کی صبح تھی جسے 11 محرم کی صبح کہا جاتا ہے, جسے 11 محرم کی صبح کہا جاتا ہے. پوچھو مجھ سے میں نے یہ جملہ کس لیے کہا. میں ہاتھ جوڑ کے سادات غیر سادات بیٹھے ہوئے ہیں, پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. ہمارے علماء نے فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے. فرماتے ہیں اگر کافروں سے جنگ ہو رہی ہو اور اگر کافروں سے جنگ کے دوران غلبہ حاصل ہو جائے تو فرماتے ہیں جب کافروں کی عورتوں کو قیدی بنایا جائے, جملہ سمجھ گئے تو بہت روئیں گے. علماء فرماتے ہیں ان کافروں کی عورتوں کو اس جگہ سے لے جانا منع ہے جہاں کافروں کے مردوں کی لاشیں پڑی ہیں. اس لیے کہ شریعت یہ پسند نہیں کرتی کہ کسی کی لاش پہ کسی کا دل دکھایا جائے. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ میرا جملہ سمجھ پائے. اب وہ جملہ سمجھو زینب کبریٰ کا. ارے 11 محرم کی صبح مجھے حسین کے لاشے سے ایسے گزار کے لے گئے جیسے میں حسین کی کچھ نہ اجرکم اللہ, جیسے میں حسین کی کچھ نہ لگتی تھی. جو کافروں کے لیے جائز نہیں ہے وہ نبی کی نواسیوں کے ساتھ کیا گیا. کس عالم میں گزری مجھے نہیں پتا. ایک جملہ ضرور پڑھوں گا, خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. عالم معلوم ہے کیا تھا؟ اللہ اکبر. روایت یہ بیان کرتی ہے کہ امام حسین کا لاشا زمین سے لگا ہوا تھا, اس لیے کہ بھاری گھوڑوں کو لاشے پہ دوڑایا گیا تھا. ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں میرے جوان دوستوں کے لیے. خیول آوجیہ ان کو کہا جاتا ہے, یعنی آج کی جو برٹن بلیڈ ہے, آج بھی وہ گھوڑے پائے جاتے ہیں کہ جن کی وزنی ٹانپیں کسی چیز کو پیسنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہ 10 وزنی گھوڑے لائے گئے, حسین کے لاشے پہ گھوڑا دوڑایا گیا. حمید ابن مسلم کا جملہ کتابوں میں ہے, کہتے جب ٹانپیں سینے پہ پڑتی تھی مجھے ایسی آواز آتی تھی حتی تحنا حناجر صدرے, جیسے چکی میں کوئی دانا پسا کرتا ہے. سلام اس امام پر
हड्डियां पुष्ट की हड्डियों से जा लगी। अजरकुम अल्लाह, बड़ा सख्त जुमला है, एक जुमला कह के मिंबर छोड़ रहा हो। ये तो 11 मुहर्रम है ना, जाने कैसे रुखसत हुए, लेकिन जब 12 मुहर्रम आई, 12 मुहर्रम आई, पढ़ते हो ना यौम तासुआ, दफने शुहदा करबला, सलाम उन इमामों पर कि जिनके लाशें करबला में बेगोर कफन रहे। जुमला सुनेंगे, मैं कैसे पढ़ूं ज़ाहिद नहिया का जुमला। अस्सलामु अलल अजसादिल आलियात, सलाम उन बदनों पर जो बरहना लिबास थे। रिवायत नहिया है, मक्तल नहीं है। अस्सलामु अलल अबदानी सलीबा, सलाम उन बदनों पर जिन्हें लूटा गया। मेरे पास तशरीह नहीं है, मैं क्या जुमले पढ़ूं। अब रिवायत ये कहती है जब 13 मुहर्रम या 12 मुहर्रम आई और जब मोजज़े से सैयद सज्जाद पहुंचे तो बनी असद कहते जब हम सारे लाशों को दफन कर चुके, एक लाशा हमें ऐसा नजर आया कि जो दफन करना हमारे बस में नहीं था। अगर जुमला समझ जाओगे तो बहुत रोओगे। वो हमारे दफन करने के बस में नहीं था। इससे पहले के करीब पहुंचते कूफे की जानिब से गर्द उठी, देखा कोई सवार घोड़े पर आ रहा है। सवार उस लाशे के करीब आया, जुमला सुनेंगे, कहा बनी असद वालों कोई चटाई हो तो मुझे ला कर दो। कभी सोचो चटाई किस लिए मंगाई जाती है। फरमाया अगर कोई चटाई हो तो मुझे ला कर दो। चटाई को लाया गया, इमाम बैठ गए हुसैन के जनाजे के करीब। एक मर्तबा किसी ने पूछा जवान तुम कौन हो, आवाज दी पहचाना मैं तुम्हारे वक्त का इमाम सैयद सज्जाद। सबने इमाम हुसैन का पुरसा दिया इमाम सज्जाद को। जुमला सुनोगे, उलमा न पढ़ते तो मैं नकल न करता। फरमाते इमाम हुसैन की पुष्ट के नीचे सज्जाद ने हाथों को रखा। अल्लाह अकबर, क्या गुर्बत है। फरमाया चटाई करीब कर दी जाए। इसी आलम में जख्मी लाशा उठाया, चटाई पे लाशा रखा। हमारे पास उलमा पढ़ते हैं आज भी कब्र हुसैन में इसी तरीके से जनाजा पड़ा है। इसी आलम में जनाजा इमाम हुसैन का है। और जब बनी असद हुसैन के जनाजे को दफन में मदद करा चुके और जब बनी असद पलटने लगे, अब तुम्हारे रोने का जुमला है। एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने फुरात कर रुख किया। आवाज दी मौला वहां कहां जा रहे हैं। आवाज दी एक बाजू बुढ़ीगा लाशा, एक गैरत का परवरदिगार एक मर्तबा फुरात के करीब आए। आवाज दी चचा काश वो मंजर देखा होता। सकीना को तमाचे लग रहे थे, बेकजावा मारियों पर फूफी अम्मा को सवार कराया जा रहा था। दो जुमले सुनिएगा, यही से नौ मुत्तसिल हो जाएगा। चचा के जनाजे के करीब बैठ गए, आवाज सुनेंगे। आवाज दी या हम लैता कुंता हाजिरन यौम आशूरा, ए चचा काश आप आशूर के दिन जिंदा रह जाते। आप देखते कैसे सकीना को तमाचे मारे गए, कैसे कानों के बंदे छीने गए, कैसे बच्ची का दामन जल रहा था। ए चचा पास मेरा बिस्तर भी जलाया गया, ए चचा मेरा मुसल्ला भी खींचा गया। ए चचा वो चादर जो कभी फख्रे सादात हुआ करती थी उसे नो के नेजा पे उठाया गया। अब अगला जुमला रोने का है, बस आखिरी जुमले से नौ मुत्तसिल हो जाएगा। एक इशारा करके कहा बनिए सद वालों अगर कोई चटाई हो तो ला कर दो। जैसे हुसैन का लाशा उठाने के काबिल न था वैसे अब्बास का लाशा उठाया, चटाई पे रखा। आवाज दी चचा आपका भतीजा आपकी कब्र बनाने आया। ए चचा पुरसा कबूल हो। चचा भरा घर लूट लिया गया। आपका भतीजा आदाबे दफन बजा लाने के लिए तशरीफ लाया। माता में हुसैन